औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों के साथ हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और दो जहाँ के तमाम तर शर से तमाम मखलूक़ात खुदा को महफूज़ रखे और तमाम मखलूक़ात खुदा को दो जहाँ का तमाम तर खैर नसीब फरमाए और इस दुनिया को अमन, सुकून और मोहब्बत की जो एक जगह है वो बनने में मदद फरमाए। और आज का जो प्रोग्राम है वो शोधा एक कोयटा जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है उनसे इज़हार यकजहती के उन्वान से हम पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर हुसैन शाह नकवी साहब और हम खुशामदीद कहेंगे उन्हें कि आप किस तरीके से इस सारे सिनेरियो को देखते हैं मुनीर शाह साहब कि क्या हमारी जो वहाँ के अवाम है उनके इस साने पे हमारे पास यकीनन कोई अल्फाज नहीं है, मगर ये सानिया हो कैसे जाते हैं? क्या वहाँ कोई सिक्योरिटी इदारे नहीं मौजूद होते? क्योंकि सुनने में तो ये आता है कि जो कोयटा है या जो बलूचिस्तान है, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे एंट्रेंस और एग्ज़िट पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होती हैं और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मालूम होता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। तो फिर कैसे ये रूनुमा हो जाते हैं वाक़यात? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है और सबसे पहले हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि देखिए अवाम और रियासत के दरमियान इस एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता कायम होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिसको हम आइन कहते हैं। और उस आइन के अंदर अवाम के लिए भी और रियासत की ज़िम्मेदारियाँ भी दोनों बाकायदा दर्ज होती हैं। और अवाम जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्ट होती हैं, वो रियासत पाकिस्तान जो कि ज़िम्मेदार है अवाम को तमाम तर सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान, रोज़गार, सेहत और शहरी हकूक़ और ये तमाम तर चीज़ें देने के लिए जो कि रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत का आइन के अंदर दर्ज है रियासत की ज़िम्मेदारियाँ, ये रियासत की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके दूसरे हिस्से के तौर पर बहैसियत अवाम टैक्सों के जरिए रियासत को सपोर्ट करती है। आप जिंदगी की जरूरियात, हत्ता के आप सहूलियात को छोड़ें, जरूरियात जिंदगी के हवाले से भी जो आप चीजें खरीद इस्तेमाल करते हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं ताकि रियासत आपके लिए आपके अमन व अमान को, आपके तहफ़्फ़ुज़ को, आपकी एजुकेशन को, आपकी हेल्थ को, आपकी सिक्योरिटी को और आपके दूसरे जो सिविक राइट्स हैं उनके हवाले से आसानी से आपके साथ जो है वो ये इन हकूक़ को आप तक बाम पहुंचा सके। लेकिन इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बारीक-बीनी से जायजा लें तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पिछले 72 सालों से पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 72 सालों से जिस तरह इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए दो फरीकों में से एक फरीक जिसको हम अवाम कहते हैं, इन्होंने जितना बेहतरीन रोल प्ले किया अपने हवाले से, उतना ही इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे फरीक ने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, ब्रीच ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पर नाकामी का सबूत दिया हर हवाले से। यानी आप देखें कि बुनियादी सिक्योरिटी एक बुनियादी तरीन चीज है कि अगर आप किसी मुल्क की, किसी घर की, किसी शहर की, किसी गली की, किसी मोहल्ले की अगर आप सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड कर सकते तो ना आप रोजगार की सहूलत पहुंचा सकते हैं, ना आप दीगर सहूलियात पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। सिक्योरिटी इतनी बुनियादी है, लाइफ लाइन समझ लें आप उसको। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सानिया इस वक्त अभी जो गो के बलूचिस्तान के अंदर जो शिया कम्युनिटी है, ये पिछले 20 सालों से जुल्म सितम का निशाना बन रही है और 20 सालों से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ी हुई वो कौम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। 20 सालों से सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ी हुई वो कौम बाकायदा तौर पर टैक्स दे रही है। 20 सालों से वो जुल्म सितम सहने वाली कौम इस रियासत का अलम उठाकर इस ममलकत का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है। 20 सालों से ये लाशें उठाने के बावजूद वो कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी अपनी लाशें उठाने के बावजूद लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करते हैं। आज तक उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की। आज भी आप देखें कि 20 साल गुजरने के बावजूद एक लम्हे के लिए भी कि जब एहसास महरूमिया उनकी इंतहा को पहुंच गई, देखें
فرق کیا ہوتا ہے؟ جب سوشل کانٹریکٹ کے اندر دونوں فریق جو ہے وہ اگر اپنے حصے کا اس آئیڈیل لیول پر جا کر رول پلے نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عوام کے اندر احساس محرومی جنم لیتی ہے. اگر عوام بہترین رول پلے نہ کرے تو ریاست اپنا بہترین کردار ادا نہیں کر سکتی, اور اگر ریاست رول پلے نہ کرے تو عوام کے اندر مایوسی محرومی جنم لیتی ہے. اچھا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی نقصان ریاست کا ہوتا ہے. اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. جب عوام کے اندر احساس محرومی جنم لیتی ہے تو اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عوام ایک جب چیزوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں, ایڈریس نہیں کرتے ایز اٹ از, ان کی احساسی محرومیوں کو ایڈریس کیے بغیر آپ آگے چلتے جاتے ہیں. ایسے ہی مثلا آپ نے سنا اور 4 دن 8 دن 10 دن لاشیں لے کے بیٹھے رہے لوگ, بلکہ اس سے پہلے ماضی میں ایسے واقعات ہوئے کہ بلیک آؤٹ رہا میڈیا کے اندر, 10 دن تک دھرنے 100 لاشیں گرتی رہی. لیکن یہاں تک کہ کسی نے بیان دینا تو دور کی بات, پاکستان کے میڈیا نے ان کو دکھانا تک گوارا نہیں کیا. اس کے باوجود اس سوشل کانٹریکٹ میں جڑے ہوئی یہ قوم, اس کا صبر و تحمل میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے. ہم لوائقین کو جو ہے وہ ان کی صبر و استقامت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ان کے تمام تر جتنے بھی مطالبات ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک بڑا انتہائی اہم نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا خطرناک ترین نقطہ ہے جس کی طرف میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سیکیورٹی اداروں کو بھی, حکومت پاکستان کو بھی اور عوام کو بھی, کہ اس وقت تک جتنے بھی آپ نے پروگرامز دیکھ لیے, تجزیے دیکھ لیے, جو کچھ ابھی تک میڈیا کے اندر اس سانے کے حوالے سے چل رہا ہے, آپ دیکھیں سب لوگ اس کو ایک سانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک سانیہ ہوا, گلے کاٹ لیے, کہ گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین سانیہ ہے. یہ بہت خطرناک ترین اور انتہائی ظلم کی انتہا, بربریت کی انتہا, صفاقی کی انتہا اور شقاوت اور بدبختی کی انتہا ہے. لیکن جو اس سے بھی خطرناک ترین پہلو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی اداروں کو بہت ایکسٹرا آرڈنری الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے, اور یہ ایک ایسا ڈیسائیسو مومنٹ ہے کہ ناؤ اور نیور کی سچویشن پہ پاکستان پہنچ گیا. کیسے میں اس کے دل لگاؤں کہ اگر اس وقت جو سانیہ ہوا ہے, پچھلے 20 سالوں میں ان شیعہ کمیونٹی کو جس طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا رہا, ان پر بم بلاسٹ کیے جاتے رہے, ان کی لاشیں گرائی جاتی رہیں, اس کے اندر 100% جو آپ کے انٹرنل جو ایسی تنظیمیں تھیں پاکستان کے اندر وہ انوالو تھیں, اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جاتا رہا, اس کو جو ہے وہ بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریکوں سے جوڑا جاتا رہا. لیکن اس وقت جس تنظیم نے, خونخوار تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی تجزیہ سامنے نہیں آیا, ابھی تک اس حوالے سے کسی نے کنسرن شو کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ داعش کا اس ثانیے کو قبول کرنا یہ ایک بہت خطرناک ترین الارمنگ سچویشن ہے. سیکیورٹی اداروں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہائی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا کہ اس وقت سیکیورٹی اداروں کے تمام چیفز جتنے بھی ہیں, آرمی چیف سمیت, ISI چیف سمیت, DG رینجرز سمیت, اس کے علاوہ جتنے بھی باقی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, FC کے ہیڈ سمیت, تمام لوگوں کو, وزیر اعظم سمیت سارے لوگوں کو فوری طور پر وہاں پہنچ کر داعش کو اور داعش کے سرپرستوں کو یہ پیغام دینا چاہیے تھا کہ وہ داعش, دیکھیں میں یہ اس خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, یہ رپورٹس ماضی میں باقاعدہ طور پر عالمی میڈیا کے اندر گردش کرتی رہی ہیں کہ جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی. وہ کیا تھا کہ داعش کو مڈل ایسٹ کے اندر جب دھول چٹا کر وہاں پر شہید رائے خدا جنرل قاسم سلیمانی کی بابصیرت اور زبردست اسٹریٹجی نے عراق, شام اور ان ممالک کی حکومتوں اور عوام اور مزاحمتی تحریکوں کے بل بوتے پر, اپنے زور بازو پر اس خونخوار داعش کو جب دھول چٹا کر اس خطے سے اس کے وجود کو پاک کیا گیا تو عالمی میڈیا نے رپورٹیں دی کہ داعش کو وہاں سے افغانستان منتقل کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر اگر دنیا کے دوسرے کونے کے اندر بھی اگر کوئی ثانیہ, کوئی واقعہ, جب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی رابطے میں ہے, ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی رابطے میں ہے, ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی رابطے میں ہے,
تو جب کسی دنیا کے دوسرے خطے میں بھی کوئی خطرناک صورتحال ہو تو دوسرے ہر ملک اپنے اپنے اس خاص تناظر کے اندر اس خاص واقعے میں اپنی سیکیورٹی کو یا اپنی پالیسی کو اسی طرح ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمیں عالمی میڈیا میں یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ داعش کو مڈل ایسٹ کے اندر شکست ہونے کے بعد اس کو ان داعش کے سرپرستوں نے ان کو افغانستان میں شفٹ کیا. اب مجھے بتائیں کہ جب افغانستان میں شفٹ کیا تو افغانستان میں ان کے شفٹ کرنے سے سب سے زیادہ الرٹ کس کو ہونا چاہیے؟ افغانستان والوں کو خود، اور اس کے بعد افغانستان کے پڑوسیوں کو، کہ آپ کے میرے پڑوس میں میرے گھر کے ساتھ اگر کوئی دہشت گرد، کوئی منشیات فروش، کوئی ایسا کرمنل شخص جب آ کے رہے گا تو میری تو نہیں حرام ہو جائے گی کہ میرے پڑوس کے اندر اگر ایک شخص رہ رہا ہے. اگر ایک عام شہری کا یہ حالت ہے تو ایک مملکت اور وہ بھی ایک ایسے خونخوار درندے کے حوالے سے کہ جس نے پورے خطے کو، یعنی ایک پورے خطے کو تباہ کرنے کے حوالے سے اس قدر بربریت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے یہاں افغانستان شفٹ ہونے کے بعد کسی قسم کا کوئی کنسرن شو نہ کیا گیا. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس سانحہ کو پاکستان میں داعش نے خود آ کر اس سانحہ کرنے کے بعد اور باقاعدہ طور پر اس کو تسلیم کیا. یہ بہت خطرناک ترین صورتحال ہے. اگر اس کو بر وقت ہینڈل نہ کیا گیا، اگر اس کو بر وقت ایڈریس نہ کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیعہ کمیونٹی کی بات نہیں رہی. اب یہ جو داعش کی انوالومنٹ ہے، کیونکہ جو داعش اس سے پہلے کر چکی ہے، داعش کا ماضی بتا رہا ہے کہ داعش کو کسی شیعہ سے، کسی سنی، کسی وابی سے، کسی اہل حدیث سے، کسی دیوبند سے، کسی مکتب سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. داعش کو خالصتاً عالمی طاقتوں نے اپنے ذاتی اور معاشی اور سیاسی مفادات کے حصول کی خاطر انہوں نے اس کو کھڑا کیا ہے، اور جب وہ خاص خطے کے اندر اپنے مفادات کے حصول میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب وہ ایک نئے خطے کے اندر وہی والا کھیل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. سیکیورٹی ادارے ان دلائل، جب ان سیکیورٹی اداروں کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ دلائل پر بات کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو ان دلائل پر بات کرنی چاہیے. مجھے بتائیں، ایک شخص جس کی زندگی صرف اس بات پر ہے، جو ایکسپرٹ ہے صرف ایک کام کا کہ وہ تجارت کرنی ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ کوئی اور کام، تجارت چھوڑ کے کوئی اور کام کر لے، وہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کرے گا. وہ جہاں بھی جائے گا وہ تجارت کرے گا. دہشت گرد داعش، آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ اس کو اگر مڈل ایسٹ کے اندر شکست ہو گئی اور وہ افغانستان میں آ کر، آپ بتائیں مجھے داعش کیا کریں گے؟ داعش کے لوگ کیا کریں گے وہاں پر؟ کیا وہ وہاں نسوار بیچیں گے؟ وہاں وہ پکوڑے بیچیں گے؟ دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی ہی کریں گے. وہ جس سرزمین پر جائیں گے وہ یہی کام کریں گے، کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ان پر اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں.